الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله وبركاته. شوق اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ رہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کم کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اسی اسکول سے میں پڑھا ہوں اور آپ کے سامنے کھڑا ہوں. تو میں اساتذہ کرام کا اور اپنی کمیٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سکوں. اور باقی انشاءاللہ یہ تربیت میری لگی رہتی ہے. میں اپنا آپ کو قصہ سناتا ہوں کہ چوتھی کلاس میں اسی اسکول میں پڑھتا تھا. میں نے اسکول یونیفارم بنایا عید سے کچھ دن پہلے اور میں نے عید کے لیے رکھ لیے تھے کپڑے. میں جب یہاں آیا تو مجھے استاد نے 2 ڈنڈے مارے. آج بھی مجھے اس استاد کا نام یاد ہے, اللہ ہدایت اس کا نام تھا. تو بعد میں اس کو میں نے بتایا کہ بھائی کپڑے تو میں نے بنائے لیکن عید کے لیے رکھے. اس نے کہا بیوقوف پہلے کیوں نہیں بتایا. تو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جن لوگوں کے پاس کپڑے یا یہ چیزیں نہیں ہوتی ان کی مدد کرنی چاہیے. اور ابھی میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ یہ تو ہم یہاں پڑھے ہیں اور ان بچوں کے لیے ہو گیا لیکن گھر اسکول کے لیے بھی کرنا چاہیے. کیونکہ وہاں بھی قریب بچیاں پڑھتی ہیں. وہاں ان کا میں ممبر رہا تھا تو کئی مسائل تھے مجھے معلوم ہے ان کا بھی. اور انشاءاللہ آپ پر بھی یہ کوئی احسان نہیں ہے, آپ ہمارے بچے ہیں اور ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ کے لیے کریں گے آئندہ بھی. اور یہ آپ کا حق تھا اور یہ ہے کہ آپ نے دل لگا کے پڑھنا ہے کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو آئی تھی وہ تھی اقرا, پڑھ, اقرا بسم ربک الذی خلق. تو پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ پڑھنے کے ساتھ انسان میں انسانیت آتی ہے کہ اسے دکھ درد سمجھتے ہیں. تو میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا. کھڑے ہیں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے ایک دن ہم ایسا جیسا جب بچے موجود ہیں ایسا ہم بیٹھے ہوں گے تو ہمارے سامنے کسی نے بات کی ہوگی. تو آج ہم ان بچوں کی طرح بڑے ہو کے آگے ہیں تو بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو میری زندگی میں یہ بہت میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. اور یہ ساری اللہ کی مہربانی ہے, والدین کی دعائیں ہیں, اساتذہ کرام کے ساتھ محنت ہے کہ آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں. اللہ کرے جس مقصد کے لیے جہاں پہ ہم موجود ہیں تو جنہوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے اللہ پاک سب کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے. اور اللہ پاک ان ضرورت مند بچوں کی اپنے گھر سے ضروریات پوری فرمائے تاکہ ان کو کسی کے آگے کھڑے ہونے کا یا کسی کے آگے سوال کرنے کا موقع نہ ملے. پر یہ اللہ کی تقسیم ہے,
جس طرح اللہ چاہتا ہے ہم اس پہ راضی ہیں، اور اللہ پاک ہم کو حق سچ کے ساتھ چلنے کی اور حق سچ کے ساتھ آگے قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اساتذہ کرام اور میرا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تمام ممبران، سب سے پہلے تو میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں۔ کافی عرصے سے میں بچوں کو دیکھ رہا تھا، خاص طور پہ جب سے موسم تھوڑا شدید ہوا ہے، کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ سویٹر وغیرہ پہن کے نہیں آتے، اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جو چپل پہن کے آتے ہیں پاؤں میں۔ جب میں نے تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی تو یہ پتہ چلا کہ بچوں کے پاس اتنا وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی یونیفارم، کوئی سویٹر یا کوئی چپل وغیرہ، شوز بند جو ہیں وہ لے سکیں۔ اسکول کے پاس فنڈز محدود ہوتے ہیں، تو اتنے زیادہ بچوں کے لیے مینیج کرنا، چند ایک بچوں کو تو چلے ہم کر سکتے ہیں، لیکن اتنے زیادہ بچوں کے لیے مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ تو میں نے لوکل ٹیچر اور خاص طور پہ سرفراز صاحب سے اس کا ذکر کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دوسرے دن ہی ان کا رپلائی آ گیا کہ میں نے اپنی تنظیم سے بات کی ہے، تو انہوں نے مجھے چند ایک وہ چیٹس بھی دکھائی، ماشاءاللہ کافی اچھا رسپانس اس میں آیا۔ جس طرح آپ لوگوں نے کام کیا، میں واقعی آپ لوگوں کی تنظیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پراپر طریقے سے آپ نے سارا کام کیا، ہر ایک کا ناپ لیا، آپ نے باقاعدہ نوٹ کیا، ڈیزرونگ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا، اور اس کے لیے میں آپ کا بہت بڑا شکر گزار بھی ہوں، اور یہ بچے بھی آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، ظاہر ہے آپ مدد کریں گے اور آپ کی آخرت کے لیے یہ ایک سرمایہ جو ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے، لیکن یہ جو دل ہوتا ہے اتنا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتے ہیں۔ پہلے بھی بات ہو رہی تھی دفتر میں بیٹھے ہوئے کہ پیسہ بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے اور وقت بھی بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس پیسے اور اس وقت کو قیمتی بنانا یہ ایک مشکل کام ہے، اور ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، اور آپ لوگ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے آپ لوگوں پہ، جنہوں نے آپ سے یہ کام لیا۔ اور میں ایک دفعہ پھر اپنے اسٹاف کی طرف سے، ان بچوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے اس تنظیم اور اس ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی فاؤنڈیشن دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی، اور مزید جو ڈیزرونگ جتنے بھی ہیں لوگ، ان کی اسی طرح مدد کرتی رہے گی۔